بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہزاروں سال قبل یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر سبا آباد تھا۔ وہاں بسنے والے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم سورج کی پوجا کیا کرتی تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ بعض مورخین کے مطابق بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں تھی۔ ملکہ بلقیس نے 9 سال یمن پر حکومت کی۔ حکومت کا یہ دور اپنی مثال آپ تھا۔ دنیا میں جتنی بھی تجارت ہوتی تھی سب سبائیوں کے ہاتھوں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم بہت مالدار اور دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک بے مثال بادشاہ کی حکومت تھی، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ممالک پر حکومت سے بھی نوازا تھا، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، جانوروں، انسانوں، چرند اور پرند پر حکمرانی حاصل تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جانور، پرندے اور جن و انس سب موجود تھے، لیکن ایک پرندہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں پوچھا اور اس کے موجود نہ ہونے پر فرمایا کہ اگر اس کی غیر موجودگی کی کوئی مناسب وجہ نہ ہوئی تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی گفتگو کے دوران ہدہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پوچھنے پر ہدہد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں لوگ شرک کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کو بلقیس کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو میرا پیغام ایک خط کی صورت میں ان تک پہنچاؤ اور وہاں بیٹھ کر سنو کہ اس کا کیا رد عمل ہے، پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا تو دربار میں موجود 300 سردار غصے میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، اس کا رد عمل سخت ہونا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی عام شخص کا خط نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ بھجواتی ہوں، اگر قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں اور میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستے پر سونے چاندی کے فرش بچھائے جائیں، وزراء کی تمام کرسیوں کو بھی سونے کا کر دیا جائے، نیز دربار کو بھی ہیرے جواہرات سے سجایا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر آیا تو یہ عالی شان انتظامات دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اپنی ملکہ کو پیغام دو کہ ہم ایک بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ ملکہ بلقیس کو جب یہ سارے واقعے کی خبر ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کا ارادہ کر لیا اور آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا دے۔ ایک جن نے کہا کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر ایک
علم رکھنے والے شخص نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس شخص کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، جبکہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اب جب ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شاندار محل بنوایا جس کا فرش شیشے کا تھا، نیچے پانی جاری تھا۔ آپ علیہ السلام اس محل میں تخت پر تشریف فرما تھے۔ جب بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ تب بلقیس بے ساختہ بول اٹھی کہ سورج کی پوجا کر کے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ بعض مورخین کے مطابق ملکہ بلقیس واپس یمن چلی گئی، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے 3 محل بنوائے، اور بعض کے نزدیک مسلمان ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔